بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک فرد بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہونے کے ناطے ہمیں بہت ساری ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو ہم سے پہلی اقوام کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف اپنی آخرت سنوارنے کے طریقے بتائے ہیں بلکہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارنے کے طریقے بتائے ہیں، اور اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس کو کہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور احمد اور ابن ماجہ نے بھی اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں ہماری زندگی کی ایک بہت اہم سکل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن الذی یخالط الناس، وہ صاحب ایمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے، خیر، زیادہ بہتر ہے، من الذی لا یخالط الناس، ان سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ہی ان کی طرف سے پہنچنے والی کسی اذیت پر، کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ یہ حدیث ادب المفرد کے الفاظ ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اسی کی طرح کی ایک حدیث الترمذی نے بھی بیان کی ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، ان المسلم اذا کان مخالطا الناس، مسلمان اگر لوگوں سے ملتا جلتا رہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور اذیت پر صبر کرے، خیر، زیادہ بہتر ہے، من المسلم الذی لا یخالط الناس، اس مسلمان سے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، ولا یصبر علی اذاہم، اور پھر ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ ابن ماجہ اور احمد نے اسی حدیث کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مسلمان یا صاحب ایمان جو کہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے، اعظم اجرا، اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے، عظیم ہے، من الذی، اس مسلمان کے مقابلے میں، اس صاحب ایمان کے مقابلے میں، لا یخالط الناس، جو نہ تو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر یا اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائف سکل، ایک زندگی میں ہمارے اندر جو ایک سکل ہونا چاہیے وہ سکھایا ہے۔ پہلے ہم ذرا اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں، اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ علماء کرام اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ مومن جو کہ دوسرے انسانوں سے ملتا جلتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، اور میل جول اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں رکھتا، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس لیے ان سے ملتا جلتا ہے تاکہ انہیں خیر کی دعوت دے، خیر کے طریقے سکھائے، انہیں اسلام کی طرف بلائے، اور پھر اس نیک مقصد کے حصول کے لیے جب وہ ان سے ملتا ہے تو یقیناً اسے اذیت بھی سہنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے اسے ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات نامناسب رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہی اس کی عبادت ہے، یعنی یہ ملنا جلنا، کسی بھی نیک مقصد کے لیے ملنا جلنا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سے نیک مقاصد ہیں، یہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو صاحب ایمان صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ملتا جلتا نہیں ہے، وہ صرف اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ملتا، بلکہ وہ اس نیت کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے کہ جب وہ وہاں جائے گا تو لوگ اس سے کوئی اچھی بات سیکھیں گے، نماز پڑھنا سیکھیں گے، اس کو دیکھ کر، یا اس سے زندگی کی ہی کوئی اچھی بات سیکھیں گے، یا دین کی کوئی اچھی بات سیکھیں گے۔ پھر اس کے ملنے جلنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان تک کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے، چاہے ان کے ساتھ دین کے علم کی کوئی چھوٹی سی بات شیئر کر دے،
ان کو کوئی نکتہ سمجھا دے، ان کے ذہن میں کسی نیکی کے لیے رغبت اور شوق پیدا کر دے، تو ایسا مسلمان اس مسلمان یا صاحب ایمان سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان سے گھلتا ملتا نہیں ہے۔ کیونکہ جو الگ تھلگ رہتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملتا نہیں ہے، تو ایسا مسلمان دراصل کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور ان دونوں میں فرق اس لیے ہے کہ پہلا مسلمان جو سب سے گھلتا ملتا ہے، میل جول رکھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ لوگ اس کو تکلیف یا اذیت پہنچاتے ہیں، کبھی اپنے رویے سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اس کے طور طریقوں پر طنز کر کے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں پہلا مسلمان یعنی ملنے جلنے والا زیادہ عظیم اجر والا ہوگا، کیونکہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب وہ لوگوں سے گھلتا ملتا ہے تو کوئی خیر کی بات کر دیتا ہے، کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ اس کا دیکھا دیکھی باقی سب لوگ بھی کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں، تو ہو سکتا ہے بہت سے بھولے ہوں کو نماز یاد آ جائے، وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھیں کہ چلیں آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو صاحب ایمان جب کسی کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، میل جوڑ رکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور قیامت والے دن یہ عبادت میرے اسی طرح سے کام آئے گی جس طرح میری نمازیں میرے کام آئیں گی، جس طرح میرے زکوٰۃ دینا میرے کام آئے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کام آئے گا، جس طرح حج کرنا میرے کام آئے گا۔ اور اس حوالے سے میں آپ سے علماء کے فتاویٰ بھی شیئر کروں گی۔ اب جو دوسرا ہے جو کہ الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے کہ میں ملوں جلوں گا تو یہ مجھے تنگ کریں گے، طنز کریں گے، میرے دشمنی والا رویہ اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے انسلٹ بھی کر دیں، تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں بہترین نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ کسی محفل میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے، آپ کی عمر گزری ہے، آپ اپنی بزرگی کے اور اپنی زندگی کے گزرے ہوئے تجربات اگر کسی سے شیئر کرتے ہیں اور اس سے کوئی اپنی زندگی سنوارنے کے طریقے ہی سیکھ لیتا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ ملنا جلنا اور وہ محفل آپ کے لیے قیامت والے دن انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث بنے گی، اس کا بہترین نتیجہ آپ آخرت کی زندگی میں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر خیر ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اس کا اجر زیادہ بڑا ہے اس صاحب ایمان کے بارے میں جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے گوشہ نشین نہیں ہوتا، الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو شخص لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی کچھ عادتوں سے تنگ ہے، کچھ باتوں سے بیزار ہے، اسے جو کچھ ملتا ہے وہ گوشہ نشین ہو جانے والے یا الگ ہو جانے والے یا میل جول نہ رکھنے والے کو نہیں ملتا۔ اور پھر اگر یہ میل جول رکھنے والا جو کہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، اپنے دل سے یہ بات جانتا ہے کہ میرا یہ میل جول رکھنا عبادت ہے اور اللہ کی خاطر ہے، جب وہ ان ساری مشکلات پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ لہٰذا انسانوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے۔ صاحب ایمان صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی سے نہیں میل جول رکھتا، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے میل جول نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے امام صنعانی اپنی کتاب سبل السلام میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان احادیث سے، کہ جو صاحب ایمان دوسرے انسانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے طور طریقوں سے یا اپنے رویوں سے نیکی کو پھیلاتے ہیں، نیکی کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں گئے ہیں اور آپ وہاں پر حجاب میں ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں ملنے جلنے گئے ہیں اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے آپ کارڈ لے گئے ہیں صبح شام کے اذکار اور آپ نے وہاں سب میں تقسیم کر دیے، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے اپنے نامہ اعمال میں اس محفل کو خیر کی محفل بنا کے ڈال لیا۔ تو جو مسلمان دوسرے مسلمانوں سے اس نیت کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، وہ گویا نیکی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اگلا ثواب اسے ملتا ہے حسن معاملت، آپ نے اچھا سلوک کیا، وہ جو مرضی کریں، ان کا اپنا نامہ اعمال ہے، آپ نے نیکی کی کوئی بات کر دی،
آپ نے توجہ دلا دی کہ بھئی آج کل حرمت والے مہینے ہیں، یاد دہانی کے طور پر سب لوگ روزے رکھیں، نیک عمل کریں، کیونکہ آج کل نیکیوں کا ثواب دگنا ہے. تو اسے کتنے ثواب ملے؟ امر بالمعروف کا ثواب ملا، برائیوں سے روکنے کا ثواب ملا، اور حسن معاملہ جو کہ خوش اخلاقی ہے کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو ایسا صاحب ایمان زیادہ افضل ہے اس صاحب ایمان یا مسلمان سے جو الگ تھلگ رہتا ہے اور ایسے دوسرے لوگوں سے ملنے پر جو ہے وہ صبر نہیں کرتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف پر صبر نہیں کرتا. تو یہ، اور پھر اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں، اور یہ مختلف حالات ویریز فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ ٹائم ٹو ٹائم. اس میں انسانوں کی بھی بات ہے اور وقت کی بھی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے یہ دو آپشنز آ جاتی ہیں کہ یا تو آپ نے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے، اور یا یہ کہ آپ کو میل جول کی اپرچونٹی تو مل رہی ہے لیکن یہ میل جول برے لوگوں کا ہے، تو یقیناً ایسے میں آپ کا گوشہ نشین ہو جانا زیادہ بہتر ہے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا گھر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میل جول سے جس سے آپ کو اذیت پہنچے. اور اذیت پہنچنے سے مراد ذاتی اذیت نہیں ہے، اذیت پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے آپ کے ایمان کو تکلیف ہو، آپ محسوس کریں. مثال کے طور پر آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ کسی محفل موسیقی میں شامل ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، محفل موسیقی میں میں شامل نہیں ہو سکتا، جو ساری رات ان لوگوں نے ناچنا گانا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، میں اس کی بجائے گھر پہ رہ کے اپنے تہجد کے نوافل ادا کرتی ہوں یا میں اپنا کوئی اور نیکی کا کام کر لیتی ہوں. پھر اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں آپ یہ کریں گے کہ ایسے لوگوں سے نہ ہی ملنا بہتر ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے کہ آپ نے دوسروں سے میل جول بھی رکھنا ہے اور انہیں نفع بھی پہنچانا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، ہاں کچھ نہ کچھ اذیت بھی پہنچنے کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی عادت ایسی ہو، کوئی پسند ناپسند والی بات ایسی ہو جائے جس پر آپ کو کچھ نہ کچھ اذیت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے پاس دوسری آپشن یہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں، نہ انہیں فائدہ پہنچائیں، نہ ان سے فائدہ اٹھائیں، نہ ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کریں. تو ایسے میں آپ پہلی آپشن کو ترجیح دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر میں جاؤں گا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اور میں بھی کسی کو کچھ سکھا سکتا ہوں، میں بھی کسی کا کچھ فائدہ کر سکتا ہوں، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر میں صبر بھی کر سکتا ہوں. تو ایسے میں یہ جو پہلی آپشن ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں، میل جول رکھیں، تو دو باتوں پر غور کر لیں. یا تو وہ شخص آپ سے زیادہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، ایماندار ہے، یعنی ایمان والا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. یا یہ کہ وہ آپ سے کم علم ہے اور آپ کی نسبت، آپ کے مقابلے میں کم ایمان والا انسان ہے، تو آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو مسلمان اور مومن جب بھی میل جول رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس میل جول میں میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچاؤں، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، کوئی میری وجہ سے لوگ اچھا سیکھ لیں، یا پھر میں سیکھ کے آؤں. لیکن وہ محفلیں، وہ میل جول کہ جہاں سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور جہاں آپ کا دین ایمان خود آپ محسوس کریں کہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو ایسے میں ایسی محفل سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن جہاں آپ کو پتہ ہو کہ میں کوئی فائدہ کر سکوں گا یا کوئی فائدہ اٹھا سکوں گا، ہر دو حال میں، اور یہ فائدہ کیا ہے؟ دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ. مثال کے طور پر آپ کسی مریض کی عیادت کو جا رہے ہیں، میل جول ہے یہ. یا یہ کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ فقراء، مساکین اور محتاجوں کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی مشکلات جاننے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی مدد کر سکیں، تو یہ میل جول اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے. اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مسلمان کے لیے کیا افضل ہے، اسے دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا چاہیے؟ تو انہوں نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور وہ لکھتے ہیں، اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ میل جول رکھنا بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے. میل جول رکھنا یعنی اس کی ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں، ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز میں. بعض اوقات یہ واجب ہے، بعض اوقات یہ مستحب ہے. اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں
کہ ایک ہی انسان کے اوپر یہ مختلف حالات آ سکتے ہیں کہ کبھی انہی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا واجب ہو جاتا ہے اور کبھی انہی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا مستحب ہو جاتا ہے، اور واجب کا مطلب ہے کہ اب فرض ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اسی شخص پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی تو ان کے ساتھ میل جول رکھے اور کبھی اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے ان کے فتویٰ کا کہ اگر میل جول رکھنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے، کسی نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہوں گے، کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا میل جول رکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا میل جول ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا پہلو پایا جاتا ہے، گناہ کے کاموں پر اکٹھے ہونے کا پہلو پایا جاتا ہے، زیادتی کرنے یا ظلم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ایسا میل جول رکھنا ایبسولوٹلی الاؤ نہیں ہے، بالکل اس میں شامل نہ ہو۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھنا یہ عبادت ہی کے زمرے میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں مسجد میں صرف اسی لیے فرض کی کہ ایک کمیونٹی کے لوگ بار بار دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہوتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں۔ تو جس طرح 5 فرض نمازیں عبادت ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے میل جول رکھنا بھی اسی طرح سے عبادت ہے۔ ہاں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا تو میں ان کو کوئی فائدہ پہنچاؤں یا ان سے کوئی فائدہ اٹھاؤں، تو سیکھنے والے سکھانے والے کا اجر برابر ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جمعے کی نماز کے لیے میل جول رکھنا اور وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کی فرینڈشپ ڈیولپ کرنا، اور عیدین کے موقع پر اکٹھے ہونا، میل جول رکھنا، یہ وہ اجتماعات ہیں کہ جہاں واجب ہے کہ ضرور پہنچا جائے۔ اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ کسوف یا خسوف کی نماز ادا کرنا اکٹھے ہو کر، جب سورج گرہن ہو جاتا ہے یا چاند گرہن، یہ وہ میل جول ہیں، محفلیں ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر قائم کی جاتی ہیں، جن کی بنیاد نیکی ہے اور جن کی بنیاد سیکھنا اور سکھانا ہے۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ میل جول ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا حج کے موقع پر اکٹھے ہونا، اسی طرح سے مسلمانوں کا مل کر جہاد کے لیے نکلنا، اسی طرح سے مسلمانوں کا مل کر دین کا علم سیکھنے کے لیے حلقات قائم کرنا، اسی طرح سے مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا تاکہ وہ مل جل کر اپنے کمزور بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کے کسی کام آ سکے، یہ وہ سارے میل جول ہیں، یہ وہ سارے ملنا جلنا ہے جن کو ہماری شریعت نے عبادت کا درجہ دیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ ملنا جلنا جس میں انسان اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرے، یعنی بعض اوقات ممکن ہے ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو، ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہوں کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں، یا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، یا ہم سیکھ سکیں یا ہم سکھا سکیں، اور سیکھنے والے اور سکھانے والے کا اجر برابر ہے، اور اس کے لیے جو مشقتیں اٹھانی پڑیں ان پر بھی صبر کیا جائے، جو سیکریفائس کیے جائیں ان پر بھی صبر کیا جائے، اور اگر اس میں کسی کی کوئی بات سن کے اذیت پہنچے تو اس پہ بھی صبر کیا جائے اور قطع تعلقی نہ کی جائے اور پیٹھ نہ موڑی جائے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، انسانوں کی زبان سے بعض اوقات کوئی بات پھسل جاتی ہے، کوئی بدگمانی یا غلط فہمی کسی اذیت کا باعث بنتی ہے، کہنے والے نے وہ نہیں کہا، کسی اور انٹینشن سے کہا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ غلط انداز میں لے لیا، تو ایسے میں ملنا جلنا یا میل جول رکھنا نیکی کے کاموں کی خاطر، اس کو ہماری شریعت نے انتہائی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میل جول کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مسلمان یا صاحب ایمان اپنے لیے کوئی وقت انفرادی طور پر الگ بیٹھ کے اپنے ذکر کے لیے، اپنی دعا کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے نہ رکھے۔ تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں ایک بیلنس اسکیجول ہونا چاہیے جس میں ہم اکیلا بھی کچھ وقت اپنے ساتھ گزاریں اور کچھ ملنا جلنا ہمارا اللہ کی خاطر اور ان نیک مقاصد کی خاطر بھی ہو جو آخرت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں نیکی شمار ہوں گے، کیونکہ یہ جو دنیاوی زندگی میں ہم ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، محض ایک دوسرے اپنا وقت گزارنے کے لیے یا اپنی پسند کے لوگوں سے ملنے کے لیے، یہ کوئی اتنا مستحب نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا میل جول کسی نہ کسی نیک مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔
اور پھر یہ جو ہم اپنے لیے دن میں کچھ وقت رکھیں اپنے اسکیجول میں، غور و فکر کے لیے ہونا چاہیے، محاسبہ نفس کے لیے ہونا چاہیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ اسے تنہائی بھی میسر ہو، چاہے وہ اس کے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حوالے سے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی بہترین عبادت گاہ اس کا گھر ہے، اور گھر میں بھی گوشہ نشین ہو کہ وہ جگہ جسے آپ نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہو، وہ آپ کے گھر کا بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے، جہاں آپ تنہائی میں کچھ دیر اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے، گوشہ نشین ہو جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر سے باہر ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایسے میل جول اختیار کرے، ایسی محفلیں اختیار کریں جو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے نیکی سمجھی جائیں اور عبادت کے زمرے میں آئیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کے مطالعے سے میں چند مثالیں آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ جب ان کی قوم کو جزیروں میں نکال دیا گیا، ریتلے علاقے میں وہ چلے گئے، اور 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر تنگ آ گئے، اور ان کے رویے سے کہ یہ سیدھے رستے پر نہیں آتے، یہ میری بات نہیں سنتے، تو انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ تعالیٰ میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اب میں ان سے میل جول نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس لیول پر جا کے انبیاء کرام کو نیک مقاصد کے لیے اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت برداشت کرنا پڑی۔ میں اور آپ تو آج کل ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس لیول پر جا کے اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے اور اللہ کی خاطر کرتے تھے۔ تو قرآن کریم سے مثال دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے رویے سے تنگ آ کر یہ دعا کی، فَافْرُقْ بَيْنَنَا، اے اللہ تعالیٰ اب تو جدائی ڈال دے۔ ٹھیک ہے، یعنی اور یہ بھی دیکھیے ادب سیکھیے کہ پیغمبر خود جدائی اختیار نہیں کر رہے، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اب میں ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہتا، اب مجھے الگ کر دیجئے، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اس نافرمان قوم کے درمیان مجھے اور ان کو جدا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ وہ جدا ہو جائیں، اور بلکہ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے میل جول رکھیں اور صبر کریں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اور یہ مثال میرے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ لوگوں سے اچھے مقاصد کے لیے، اچھے آبجیکٹیوز کے لیے میل جول رکھنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی کسی بھی اذیت اور جو تکلیف آپ اٹھاتے ہیں، جو سیکریفائس کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت پر آپ کو الٹا باتیں سننا پڑتی ہیں، ان سب پر ہمیں صبر کرنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور پھر اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیے ہارون علیہ السلام کی، وہ بھی اسی طرح سے تنگ آ گئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ اور یوشع ابن نون جو کہ ان دونوں کے شاگرد تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ لہٰذا صاحب ایمان صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اذیت مجھے پہنچ رہی ہے، اس اذیت پر صبر کرنے کے نتیجے میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرے نامہ اعمال سے میرے گناہ مٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، لہٰذا وہ برداشت کرتا رہتا ہے تاکہ اپنے رب سے اس میل جول کے نتیجے میں جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس اجر عظیم کو پا سکے جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی ہے کہ جب تم لوگوں سے میل جول رکھو گے تمہیں تکلیف پہنچے گی، اور اس پر تم صبر کرو گے تو اس پہ تمہارا اجر عظیم ہے۔ میں جب یہ لیسن پریپیئر کر رہی تھی تو آپ میں سے ایک خاتون کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اس لیسن میں شامل ہو، لیکن لوگ نہیں سنتے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا،
آپ کو انشاءاللہ اس کا وہ اجر عظیم ضرور ملے گا جو آپ کے رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ رویے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں، چاہے اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہوں وہاں بھی ہم برداشت کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے گھر والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں وہاں بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ تو یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان سے ہمارا دین اور ایمان کا رشتہ ہے، تو ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہوئے اللہ کی خاطر ان کے ان باتوں پر جو ہے وہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میل جول کا اللہ سے وہی ثواب ملے گا جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہترین بات کوئی اور نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ آپ نے دعوت دے دی، آپ نے پکارا، آپ نے سب کو انوائٹ کیا، آپ تھکی بھی، آپ مشقت میں بھی پڑی، ان کے نہ آنے پہ شاید ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہو، لیکن اس ساری چیزوں کا آپ کے لیے ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا رہا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ایمان کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس ماحول میں بھی جائے، جس جگہ بھی میل جول رکھے، اللہ کی خاطر رکھے، اس نیت کے ساتھ گھر سے قدم نکالے کہ یا تو میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں گا یا سکھا کر آؤں گا، اور اس کے بعد اپنی طرف سے جو بھی اس نے مشقت کی ہے اللہ رب العزت پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا ثواب عطا کریں گے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو گیا ہے یا اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اور وہ نہیں میل جول رکھ پاتا تو اب وہ اللہ رب العزت کے ہاں معذور ہے، اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر رکاوٹ نہیں ہے اور پھر بھی وہ میل جول نہیں رکھتا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نیکی سے محروم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جس میں وہ محسوس کرے کہ ایک خاص ماحول کے اندر رہ کے وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہا اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر نہیں چلا پا رہا، تو ایسے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اس ماحول کو چھوڑ دے اور اس ماحول سے کسی ایسے ماحول میں منتقل ہو جائے جہاں اس کے دین ایمان کی حفاظت ہو سکے، جہاں وہ اسپرچولی گرو کر سکے، اس کی گرومنگ ہو سکے۔ اور اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں، آپ سب نے وہ حدیث یقیناً پڑھی ہے کہ ایک شخص نے 99 مرڈرز کیے اور پھر 100 بھی کر ڈالا۔ پھر اسے ایک عالم ملا اور اس نے اسے نصیحت کی کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو اور اپنے اصلاح کرو تو تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا سکو اور اپنی اصلاح کر سکو۔ وہ شخص وہاں سے یہی نیت لے کر نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بارے میں فرشتے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اب اس شخص کو کن لوگوں میں لکھا جائے اور رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ توبہ کر کے اس ماحول کو چھوڑنا چاہتا تھا جہاں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا تھا اور کسی ایسے میل جول کی طرف جانا چاہتا تھا جہاں اس کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے، اور یہ توبہ کر کے نکلا تھا، لہٰذا اس کو میرے نیک بندوں میں لکھ لو۔ یعنی میل جول، کمپنی، لوگوں سے ملنا جلنا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایسی کمپنی کی طرف، ایسی صحبت کی طرف، ایسے افراد کی طرف کوچ کر جائے کہ جو دین اور ایمان کے حوالے سے اس کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اس کا ایمان گرو کرے اور جہاں پر وہ اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے اور وہ محسوس کرے کہ اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں سے میل جول رکھنا ہے یا انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر بھی علماء کرام نے کافی ڈسکشن کی ہے، لیکن یہاں پر میں صرف آپ سے 3 یا 4 مثالیں شیئر کروں گی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ انسانوں سے میل جول رکھنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے انسانوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے انسان غذا کی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے آپ غذا لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں اور ان کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، اور یہ غذا کی طرح سے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسے ہے جیسے آپ غذا لیتے ہیں اور جب آپ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں تو الگ تھلگ ہو جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہیں بیٹھے رہیں، بیلنس ایک اپروچ ہم نے رکھنی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ العلماء باللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں،
یہ تو آپ کی غذا ہیں، ان سے میل جول رکھنا آپ پر فرض ہے اور واجب ہے، کیونکہ آپ ان سے ملتے جلتے رہیں گے تو آپ ان سے دین کا کوئی نہ کوئی نقطہ سیکھتے رہیں گے، دین کی کوئی نہ کوئی بات سیکھتے رہیں گے، اور یہ اللہ کی خاطر نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی خاطر نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے میل جول رکھ کے آپ سراسر فائدے میں رہیں گے۔ لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کی یہ قسم بہت ہی نایاب اور نادر ہے، خال کوئی آپ کو ملے گا جس کے پاس واقعی دین کا صحیح علم ہوگا اور آپ اس کے ساتھ وقت گزار سکیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے تابعین کہا کرتے تھے کہ ہم جب اپنا ایمان کمزور محسوس کرنے لگتے تو ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں چلے جاتے اور بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہتے اور پھر ہمارا سارا ہفتہ بہت اچھا گزرتا۔ تو انسان کو ایک انرجی ملتی ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ دوسری قسم انسانوں کی ہے کہ جن کی مثال دوا کی مانند ہے، جیسے آپ کو میڈیسن کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان سے کبھی کبھار جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ کا اپنی زندگی گزارنے کے لیے ملنا ضروری ہے، لہٰذا ان سے اپنی حاجت کے مطابق ملتے رہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ کو کسی اپنا گھر بنانے کے لیے کسی آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے ہیلپرز ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، تو اس طرح سے جتنے بھی انسان آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جن کی مدد آپ کو چاہیے ان سے اتنا ہی آپ نے ملنا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں دوا کی مانند ہے۔ تیسری قسم انسانوں کی ہے کہ جن سے ملنا بیماری ہے، یہ وہ انسان ہیں کہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو گویا آپ بیماری پال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے نہ آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچے اور نہ دین کا کوئی فائدہ پہنچے، اور یہ بہت ہمیں یہاں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہماری محفلیں کیسی ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں سے مل جل رہے ہیں جو ہمارے لیے نہ دنیا میں فائدہ مند ہیں اور نہ آخرت کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں آپ کا دین بھی خسارے میں جاتا ہے اور آپ کی دنیا بھی خسارے میں جاتی ہے، لہٰذا اس تیسری قسم کے لوگوں سے میل جول نہ رکھا جائے۔ پھر چوتھے نمبر پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کی وہ قسم ہے جو سراسر تباہی ہے، سراسر آپ کو خسارے میں ڈال سکتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزار ہیں، سیکولر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، بدعتوں میں اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے کیونکہ یہ بیماری ہیں۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا ہے اور جو دین کا علم سیکھنے والے طالب علم ہیں ان کے ساتھ اپنا میل جول رکھا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ان سے میل جول رکھیں تاکہ آپ نے اس محفل میں جو کچھ سیکھا وہ ان کو جا کے وہاں پر سکھائیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں تک، دوست احباب تک ان چیزوں کو اٹھتے بیٹھتے مختلف بہانوں سے عام کرتے رہیں، آپس میں شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کو اس میل جول کا ثواب ملے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جو دوسروں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر جاتا ہے، اذیت پر صبر کر جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور جو ہیں وہ حکمت والے صاحب حکیم کا قول میں آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ وہ انسان جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، یعنی وہ انسان جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، یہ عالم ہے لہٰذا اس سے علم حاصل کرو۔ نمبر 2، وہ شخص جو علم رکھتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ اس کے پاس علم ہے، یہ بھول جانے والا انسان ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اگر بھلکڑوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو آپ کا رول کیا ہوگا، صاحب علم کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ کا رول اور آبجیکٹو کیا ہوگا۔ تو انسانوں کی یہ قسمیں جاننے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس محفل میں جاتے ہوئے ہم نے کس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی تیسری قسم وہ ہے جو انسان نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ طالب علم ہے لہٰذا اسے سکھاؤ۔
یہ انسانوں کی تیسری قسم ہے جو کہ نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ طالب علم ہے لہٰذا اسے سکھاؤ۔ انسانوں کی چوتھی قسم وہ ہے جو انسان نہیں جانتا اور ادراک بھی نہیں رکھتا کہ وہ نہیں جانتا، لہٰذا یہ کم عقل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تقریباً امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی مانند ہی ہے کہ انسان 4 قسموں کے ہیں۔ آپ نے جب انسانوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے اور یہ میل جول کسی نیک مقصد کی بنیاد پہ رکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میل جول میں رکھ رہی ہوں اس میں مجھے کیا کرنا ہوگا، میرا رول کیا ہوگا۔ تو پہلی قسم انہوں نے بیان کی کہ وہ انسان جو غذا کی طرح سے ہیں اور ان سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان جو دوا کی مانند ہے اور آپ کو صرف بیماری میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے انسان ہیں جن سے آپ کو میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے فیملی فزیشنز ہو سکتے ہیں، آپ کے اور بہت سارے ایسے ملنے جلنے والے لوگ جن سے آپ بقدر حاجت ملتے ہیں، آپ کے ہیلپرز ہیں، آپ کے سٹاف ممبرز ہیں، کولیگز ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جن سے ملنا بیماری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے مل کرنا آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ کہ جن سے ملنا جلنا سراسر ہلاکت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کے دین کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ پھر میل جول کے حوالے سے اور بہت اس میں بڑی خوبصورت ڈسکشن علماء کرام نے کی ہے جو کہ میں نے پڑھی، صرف یہ 3rd ایگزامپل میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمارے تابعین میں سے ایک کہتے ہیں کہ جس کسی نے دولت مندوں کے ساتھ میل جول رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی محبت اور اس کی رغبت ڈال دیں گے، وہ ان کے ساتھ مقابلوں میں پڑ جائے گا۔ اور جس کسی نے فقراء، مساکین اور محتاجوں کے ساتھ میل جول رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندہ بنائیں گے اور وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانے والا ہوگا۔ اور جو کوئی بادشاہ وقت یا وزیروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، اس کے اندر تکبر اور دل کی سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی بھی عورتوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرد حضرات بڑے شوقین ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھنے، گپ شپ کرنے، بالخصوص جو خاندانی محفلیں ہوتی ہیں شادی کی، آپ کئی مرد حضرات کو خواتین والے حصے میں ہی بیٹھا پائیں گے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی خواتین کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جہالت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کی شہوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جہالت اس لیے کہ عمومی طور پر خواتین کم علم ہوتی ہیں، اور کم علم اس لیے عمومی طور پر ہوتی ہیں، دین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد حضرات کو ہفتے میں 1 دفعہ جمعے کی نماز میں دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ خواتین کو یہ بھی موقع میسر نہیں آتا، تو وہ دین کے معاملے میں کم علم ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بسا اوقات بعض انسان دنیاوی لحاظ سے بہت علم والا ہو سکتا ہے لیکن دین کا علم اس کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ کھیل تماشے اور ہنسی مذاق میں پڑ جائے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو جب ہم نے میل جول رکھنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھے گا، اس کے اندر گناہ کرنے پر جرت پیدا ہوگی اور وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے گا۔ یعنی جیسی آپ کی مجلس ہوگی، جیسی محفل ہوگی، ویسے ہی جامز آپ کے اندر بھی اس کے آنے لگیں گے۔ اور پھر جو کوئی صالحین کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ رب العزت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی رغبت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور سب سے آخری بہترین محفل جو علماء کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ورع میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر تقوی پرورش پانے لگتا ہے۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مومن جو دوسروں سے میل جول رکھتا ہے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے، ان سے بہتر ہے جو دوسروں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب دوسروں سے میل جول رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور پھر وہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کسی محفل میں گئے تھے، آپ کی کسی ایک ہیبٹ کو کسی ایک مائنڈ نے نوٹ کر لیا اور اس کا پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھوں، آپ کے دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگوں کو یاد آ گیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ آپ کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس ڈسکشن میں خیر کے کچھ پوائنٹس ہیں،
آپ کسی اور کانٹیکس میں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, سننے والے نے آپ سے سیکھ لیا کہ اچھا زندگی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ملنے جلنے والا مسلمان ہوتا ہے, میل جول رکھتا ہے, وہ سیکھتا بھی رہتا ہے, سکھاتا بھی رہتا ہے, وہ خود بھی امپروو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ امپروو کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر وہ صبر بھی کرتا ہے. کیوں صبر کرتا ہے؟ کسی بھی محفل میں کوئی بدمزگی والی بات ہو سکتی ہے, برداشت کر جاتا ہے, اللہ کی خاطر پی جاتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر نیکی کی چند چیزیں پھیلانے کے لیے آیا ہوں, کسی نیک مقصد کے لیے آیا ہوں. مریض کی عیادت کے لیے آپ کسی کے گھر گئے, آپ کے رشتہ دار تھے, وہ آپ سے ناراض تھے, آگے سے کوئی ایک سخت بول پڑا, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی نیکی لکھ لی گئی ہے اور وہ اجر عظیم لکھ لیا گیا ہے, جس کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی کہ میل جول رکھنے والا مسلمان اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرنے والے مسلمان کا اجر زیادہ ہے اس مسلمان کی نسبت جو ناراض ہو کے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے, کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کہے میں تو آئندہ ان کے گھر میں فوتگی بھی ہوئی تو نہیں جاؤں گا. اور پھر یہ جو ملنے جلنے والا مسلمان ہوتا ہے, یہ دوسروں کو انفلوئنس کرتا ہے اور پھر ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے, کسی بھی ناپسندیدہ ناخوشگوار بات کو محسوس کرتے ہوئے بھی صبر کرتا ہے, اور برائی کے مقابلے میں بھی نیکی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ رہتا ہے. کسی کی بات کو سہ جانا بھی اسی طرح سے خوش اخلاقی ہے جیسے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر وہ درگزر کر کے دوبارہ ان کے ساتھ میل جول کر لیتا ہے, ان کو معاف کر دیتا ہے, لہٰذا اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے اس مسلمان کی نسبت جو نہ تو کسی سے ملتا ہے, نہ ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے, اور کسی بھی بات پر ان سے دور ہو جاتا ہے, گوشہ نشین ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا, ان کے ساتھ میل جول پسند نہیں کرتا, ان کے ساتھ اپنے معاملات ختم کر دیتا ہے. کیونکہ جو اللہ کی خاطر انسانوں سے ملتا جلتا ہے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف پر صبر کرتا ہے, اس نے زیادہ نیکیاں کمائیں اس کی نسبت کہ جو اپنے آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹ کر لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں سے ملے گا اور میل جول رکھے گا تو ان کو انفلوئنس کرے گا, بہت ساری اچھی باتیں اس سے چھوٹے سیکھیں گے, بہت ساری اچھی باتیں اس سے بڑے سیکھیں گے, اور اپنی گفتگو سے, اپنی پریزنس سے وہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا اور خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہوگا. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان یا صاحب ایمان ہمیشہ صالحین کی مجلس اور محفل میں دل کا اطمینان اور سکون پاتے ہیں, اور ان سے سنتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں, ان سے دنیا اور آخرت کے طریقے سیکھتے ہیں. اور یہ جو مسلمان ہے یہ وہی مسلمان ہے کہ جو اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنے طور طریقوں سے, ہر انداز سے اللہ رب العزت کے دین کا پیغام عام کرتا ہے اور خیر کا پیغام عام کرتا ہے. اور اس حوالے سے اس کا ملنا جلنا دن اور رات میں مختلف اوقات میں ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے آپ کے آنے سے پہلے سیکھا کہ پھر ان مقاصد کے لیے ملنا جلنا اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز کا پڑھنا عبادت ہے, حج کا کرنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ملنا جلنا اس کا کبھی جنازوں میں شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے, مریضوں کی عیادت کے لیے ہوتا ہے, وہ جمعے کی نماز میں اپنے میل جول کی حفاظت کرتا ہے, اور پھر جب اسے کبھی بھی کسی جگہ اللہ کی خاطر بلایا جائے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے, اور پھر کسی محفل میں وہ دوسروں کو خوش کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے گھر کا دروازہ دوسروں کے لیے کھلا رکھتا ہے. جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے گھر کا دروازہ کسی پہ بند کر دیا کہ اب نہ میں تم سے ملوں گا نہ تم مجھ سے ملو گے. لیکن جب وہ ملتا جلتا رہتا ہے اور نیک مقاصد کے لیے جاتا رہتا ہے اور اذیت پر صبر بھی کر جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا کہ اب لوگ بھی اس سے ملتے جلتے رہیں, اس کی عیادت کو آئیں اور اس سے تعزیت کریں جب اس کے اوپر مشکلات آئیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تواضع اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نہ ملنے جلنے والا اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانے والا تکبر والا انسان ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. لہٰذا خیر والوں کے ساتھ ملتے جلتے رہنا چاہیے, چھوٹی موٹی باتیں بھی ہو جائیں تو ان کو برداشت کرتے رہنا چاہیے. ابھی ہم نے مثالیں دیکھی قرآن کریم سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم میں اور میرے درمیان جدائی ڈال دے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, تم ان کے ساتھ رہو گے اور صبر کرو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے.
تو یہ جو قرآن کریم میں قصے بیان کیے گئے ہیں یہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہم نے میل جول کس مقصد کے لیے رکھنا ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات سننے کو ملے، جملہ سننے کو ملے، تو ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور ہم نے اپنے دروازے دوسروں پر بند نہیں کرنے۔ اور دروازے دوسروں پر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی نیکی کا رستہ اپنے اوپر بند کر دیا۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عقل مند مسلمان وہ ہے کہ اگر اسے کام کرتے ہوئے اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو کوئی مشکل صورتحال پیش آ جائے تو وہ اس پر برا نہ منائے، اس پر بھی صبر کر جائے اور ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتا رہے، اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ حدیث میں اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے شوہر اور بیوی بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ایک گھر میں کئی کئی سال سے الگ الگ رہ رہے ہیں، کسی بات پہ لڑائی ہوئی پھر 10 سال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے گھر کے اندر اگر والدین اور اولاد ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کر جائیں، اور والدین یہ سمجھ لیں کہ یہ بچے ہیں ابھی یہ اپنی لیے خیر کو نہیں پہچانتے، اس لیے اس پر جو صبر کرنا ہے اس کا مجھے بہت زیادہ ثواب ہے اس حدیث کے مطابق، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے دوریاں اختیار کی جاتی ہیں وہ ختم ہونے لگ جائیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہوئے بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، وہ اپنا نامہ اعمال خراب کریں تو کریں، آپ نہ کریں۔ آپ کا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہونا چاہیے، سب کو آپ کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ میل جول رکھتا ہے، اور اگر ہم اس کے گھر چلے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اور آپ نے جو میل جول رکھنا ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں رکھنا، آپ نے اسے اللہ رب العزت کے لیے رکھنا ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس اہم لائف سکل کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے داخل ہونے سے پہلے فرمایا اسے اجازت دے دو، لیکن یہ ہے اچھا انسان نہیں ہے، برا انسان ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب وہ داخل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت کی، اور جب وہ نکل گیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابھی جب یہ داخل نہیں ہوا تھا تو آپ کہہ رہے تھے یہ بڑا بدترین انسان ہے، اور اب آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے بات چیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بدترین انسان اللہ کے نزدیک قیامت والے دن وہ ہوگا کہ جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو ترک کر دیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی مجھے بدزبانی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی وہ بد زبان ہے تو اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ میں بھی بد زبان ہو جاؤں، اس کا عمل اپنی جگہ ہے، میرا عمل میری جگہ ہے، میں اس کے ساتھ وہ بد زبانی کیوں کروں جس کے لیے وہ سارے لوگوں سے مشہور ہے۔ تو آخر میں ہم اس لیسن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آج کے جو لیسن سے ہم نے چیزیں سیکھی اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص جنرل مسلمانوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ میل جول رکھنا مستحب ہے، اس میں قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مومن کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس مومن میں خیر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہر حال میں میل جول رکھتا ہے اور اپنے تعلقات کو قائم رکھتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے یہ سیکھا کہ میل جول با مقصد ہونا چاہیے، وہ مقاصد جو ہماری شریعت نے ڈیفائن کیے ہیں اگر ہم ان کو کنسیڈر کریں گے تو ہمارا یہ میل جول رکھنا بھی اسی طرح سے عبادت ہے جیسے نماز کا پڑھنا عبادت ہے۔ مثال کے طور پر آپ میل جول رکھتے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے کہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے دین سیکھیں گے، پھر اسی طرح سے آپ میل جول رکھتے ہیں کہ ہم سب مل کر فقراء، مساکین اور محتاجوں کی مدد کریں گے۔ آپ کچھ فقراء اور مساکین کے ساتھ اس لیے ملتے جلتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ میل جول رکھتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تاکہ مل کے ہم خواتین جمعے کی نماز ادا کر سکیں، یا آپ کا میل جول کسی خیر کی بات کے لیے ہے کہ آپ خیر پھیلانے کی نیت سے کسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جب میں وہاں جاؤں گی تو مجھے موقع ملے گا، میں کوئی اچھی بات کر سکوں گی اور لوگ مجھ سے سیکھیں گے، یا یہ کہ کوئی خیر کی بات سیکھنے کے لیے آپ میل جول رکھتے ہیں، تو اگر اس طرح کا بامقصد میل جول ہو تو یہ عبادت ہے۔
اس بات پر غور کیا جائے کہ کس طرح کے لوگوں سے ہم نے میل جول رکھنا ہے، اور ہر طرح کے انسانوں سے میل جول رکھتے ہوئے ہمارا مقصد، آبجیکٹو اور انٹینشن کیا ہوگی تاکہ آپ کی یہ عبادت لکھی جا سکے۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کا ثواب ہے۔ ایک استاد جب طالب علموں کو سکھاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، استاد کو صبر نہیں کرنا پڑتا؟ بہت صبر کرنا پڑتا ہے، 10 دفعہ ایک بات سمجھانی پڑتی ہے، لاپرواہ طالب علموں کو چھوڑ تو نہیں دیا جاتا۔ میں نے ایک ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ اٹینڈ کی جس میں نے ایک بڑی پیاری بات سیکھی۔ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ دیکھیں، استاد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ والدین کو کہے کہ آپ کے بچے کی ہینڈ رائٹنگ پور ہے۔ انہوں نے آپ کے پاس بچہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی ہینڈ رائٹنگ پہ کام کریں، اور آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ جو بچہ بائی برتھ بہت اچھا ہے آپ اس کو کریڈٹ لیں، آپ اس کا کریڈٹ لیں جو کہ کام نہیں دیتا تھا اور اب دینے لگا ہے۔ تو میں نے دل میں اس وقت سوچا کہ یہ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کا ثواب ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے میں ٹیچنگ ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ بچے کچھ کلاس میں نالائق ہوتے ہیں اور تنگ بہت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں رشتہ داروں کو چھوڑ دوں گی کیونکہ یہ تنگ کرتے ہیں، یہ بد زبانی کرتے ہیں۔ بھئی وہ بد زبانی کرتے ہیں، غلط بات کر جاتے ہیں، آپ اس کو سہ جائیں اور اس کے مقابلے میں اچھی بات کریں، آپ کو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اس وقت ریکال کریں کہ قرآن کریم ہمیں انبیاء کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، انہی بھائیوں کی انہوں نے مدد بھی کی اور سب کچھ کیا، لیکن ان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کی، ان کو ہدایت ہی کرتے رہے، نصیحتیں ہی کرتے رہے۔ اگلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ اگر کسی جگہ نیک اور صالح حلقہ میسر ہو تو اس کا حصہ بن جائیے، آپ کی جو نیکیوں کی ورائٹی ہے اس میں ایک اور نیکی ایڈ اپ ہو جائے گی۔ اور اگر یہ صالح حلقہ میسر نہ ہو تو جگہ بدل لیں، پھر اس کے مقابلے میں تنہائی بہتر ہے۔ جب تک ہو سکے انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلاتے رہیں، لیکن جب محسوس کریں کہ اب میں خود بھی شاید اسی راستے پر نہ نکل پڑوں تو پھر اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال لیں، اور ایسے میں تنہائی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔